قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ، امت محمدیہ علیہ صلوات اللہ وسلامہ، اس امت کو دین میں تفرقہ سے منع کیا ہے، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے سے منع کر دیا ہے جنہوں نے سابقہ امتوں میں تفرقہ پھیلایا تھا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اس امت کو خطاب کر کے، مخاطب کر کے فرمایا ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے تفرقہ پھیلایا، تفرقہ اختیار کیا، فرقہ واریت اختیار کی، یعنی دین کے نام پر گروہ بندیوں کا شکار ہو گئے۔ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور اختلاف میں پڑ گئے اس کے بعد کہ جب ان کے پاس بینات آ چکی، یعنی انبیاء کرام وقتاً فوقتاً ان کے اختلافات کو، ان کے انتشار کو ختم کرنے کے لیے بینات لے کر آئے۔ اس کے باوجود انہوں نے عین اس وقت جب بینات آ چکی، عین اس وقت انہوں نے اپنے رخ پر مسلک بنائے اور اپنے راستوں پر چل پڑے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ڈنڈے تلواریں نکال لیں اور ایک دوسرے پر اپنی رائے مسلط کر رہے تھے، بلکہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ جدھر ان کو حق کی دعوت مل رہی تھی اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنا الگ راستہ اپنایا، حق کو چھوڑ کر اپنا الگ مسلک بنایا۔ انبیاء کرام کی دعوت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا الگ حل بتایا، تمام مسائل کا حل ان کے پاس الگ تھا، اور انبیاء کرام کے پاس جو حل تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے اولئک لہم عذاب عظیم، عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے۔ اس دن جس دن سب لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں گے، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، سیاہ چہرے ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ، جن لوگوں کے چہرے سرخ رو ہوں گے وہ جن کی صفت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس طریقے کو اپنایا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے اور طریقے اور مسلک کو شریعت کی زبان میں السنہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو میرے طریقے پر اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر جم جاؤ۔ لفظ سنت استعمال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ائمہ کرام نے اصول الدین کی کتابوں میں اصول کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تحریر کی ہے عقیدے کی کتابوں میں کہ الاسلام هو السنہ والسنت ہی الاسلام، اسلام عین سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔
यानी इस्लाम उस मसलक का नाम है, उस तरीक़े का नाम है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का तरीक़ा और सुन्नत वही असल इस्लाम है। उसके अलावा बाकी सब बिदात हैं जिनका अंजाम जहन्नुम है, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब के सब जहन्नम में हैं सिवाय एक के। पूछा गया या रसूल अल्लाह वो एक कौन है? फरमाया मन कान मिस्ल मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, जो शख्स भी उस तरीके पर होगा जिस पर आज मैं हूँ और मेरे सहाबा किराम हैं, वो जन्नती है। यानी उस मसलक से ताल्लुक़ रखता है जिसकी मंजिल व मकसूद जन्नत है, और वो उस अंजाम से बच गया, उस गुमराही से बच गया, उन गुमराह फ़िरक़ों से बच गया जिनका अंजाम जहन्नम है। और उनकी असल गुमराही की बुनियाद ही मा अना अलैहि व अस्हाबी की मुखालफत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीक़े की मुखालफत ही हर गुमराही की बुनियाद है। जिस तरह शराब हर गुनाह की जड़ है, इसी तरह हर गुमराह फ़िरके की, हर गुमराह कुन नज़रियात की बुनियाद सहाबा किराम के मसलक की मुखालफत है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में, जो कि मरफू के हुक्म में है, कि सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सहाबी हैं, उन पर वही नाजिल नहीं होती, लेकिन वो ऐसी बात जब करें, कोई भी सहाबी ऐसी बात जब करे जो बग़ैर वही के ना की जा सकती हो, तो वो बात हदीस का दर्जा रखती है। क्योंकि सहाबा किराम के बारे में अहले इस्लाम, अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि सहाबा कुल्लुहुम उदूल, सहाबा किराम का एक एक बच्चा दीन के मामले में ज़रा भी लापरवाही और झूठ का इर्तिकाब नहीं कर सकता। सहाबा से जो बात भी दीन के बारे में मनक़ूल है वो सही है, सिक़ा है, बग़ैर दलील के नहीं है। सहाबा की बात ही दलील है। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीक़ा अपनाया, उनको नाम देते हैं अहल सुन्नत वल जमाअह। ये वो लोग हैं जो अहले सुन्नत हैं और जो तफरक़े से पाक हैं। वल जमाअह, जमात का लफ्ज़ इन लोगों पर फिट आता है कि ये लोग तफरका बाजी से पाक हैं। तफरका बाज, फ़िरका वारियत फैलाने वाला वो शख्स है जो इनके मसलक की मुखालफत करता है, क्योंकि इनका मसलक अपना नहीं है। इनका मसलक वो इस्लाम है जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। और जिन लोगों ने इस मसलक की मुखालफत की है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीक़ा है, वो लोग अगरचे तौहीद पर हों, अगरचे उम्मत इस्लामिया के किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, उनका ये जुर्म कोई छोटा जुर्म नहीं है। लिहाजा उनको रुस्वा किया जाएगा, उनको तमाम लोगों के सामने जलील किया जाएगा और कुफ़ार और मुनाफिकीन की सफ़ों में चेहरा स्याह करके खड़ा कर दिया जाएगा। तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअति वल फ़ुरक़ा, ये लोग दीनदार नहीं हैं, ये लोग उलमा कहलाने के हकदार नहीं हैं, ये लोग कहीं भी फ़िरका वारियत से पाक नहीं हैं। इनकी नरम नरम बातों में ना जाइए। यही वो लोग हैं जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा को आज जिन चीज़ों का वो शिकार है, जिन ख़तरात से वो दो चार है, यही इस बात के ज़िम्मेदार हैं। अहलुल बिदअति वल फ़ुरक़ा, इन लोगों ने अल्लाह के रसूल की दावत को बदल के रख दिया है और इन लोगों ने उम्मत मुस्लिमा को तोड़ के रख दिया है। ये अहले बिदअत हैं, ये अहले फ़िरक़ा हैं, तफ़रक़ा बाज हैं। इनका अंजाम कि इनका चेहरा स्याह करके हशर के मैदान में
کفار اور منافقین کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے ایک ایک بندے کو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان جیسے مت بنو جنہوں نے تفرقہ پھیلایا ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، انہی کی روایت کردہ حدیث بھی سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم من امیرہ شیئا یکرہہ فلیصبر، تم میں سے کسی نے بھی اپنے امیر میں کوئی ایسی چیز دیکھی جسے وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی شرعی دلائل کی روشنی میں اسے وہ ناجائز اور غلط سمجھتا ہے، غیر شرعی چیز ہے امیر کے اندر، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ اب امیر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے تو سافٹ ویئر چینج ہو چکے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سوچ ہماری ہے میڈ ان پاکستان۔ تو قرآن و حدیث سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جنہوں نے اپنے دماغ کو صاف رکھا ہے، جنہوں نے اپنے مسلک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کے لوگوں سے میچ کیا ہے، ان کی سوچ کو اپنا مسلک بنایا ہے۔ امت اسلامیہ کی تاریخ ہے کہ امت کا کوئی بھی فرد، اس امت کا چاہے کوئی بدعتی بھی کیوں نہ ہو، ایک دو صدی پہلے حاکم وقت کے بغیر علاوہ کسی کو اپنا امیر نہیں سمجھتا تھا، سوائے خوارج، باطنی فرقے، شیعہ، رافضی، معتزلی اور بعض مرزی فرقے، خارجی فرقے، یہ سب کے سب اپنے خفیہ امیر بنایا کرتے تھے۔ باقی امت اسلامیہ کے کسی بڑے چھوٹے کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ حاکم وقت کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو اس کو چھوڑ کر اپنا کوئی گھر میں امیر بنا لیں، چاہے کتنا ہی بڑا تابعی کیوں نہ ہو۔ لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس شخص نے بھی اپنے امیر یعنی حاکم وقت میں کوئی غیر شرعی چیز دیکھی اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةِ، کیونکہ جس شخص نے بھی جماعت کو توڑا، شبرن ایک بالشت، فمات اور پھر اسی حالت میں مر گیا، فمیتتہ جاہلیہ، اس کی موت دور جاہلیت کی موت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب جماعت کا لفظ بھی آ گیا، اس کا مطلب بھی ہمارے اندر کچھ اور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما جماعت کا مطلب وہ امت مسلمہ کے وہ لوگ، وہ مجتمع، وہ معاشرہ جو ایک حکومت کے اطاعت میں، ایک حاکم کی اطاعت میں متحد ہو کر رہتا ہے، ایک ریاست کی شکل میں۔ تو یہاں سے جماعت المسلمین یا جماعت سے مراد اس موقع پر اہل ملک ہیں، اہل پاکستان جیسے، یا اہل افغانستان، اہل سعودیہ، جہاں کہیں بھی مسلمان جس خطے میں بھی کہیں ایک حکمران کی قیادت میں رہتے ہیں۔ حکمران اور عوام یہ دو حصے ہیں جماعت کے۔ اس جماعت کو جو بھی توڑے گا، ایک بالشت صرف، اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور اس حالت میں مر گیا، اس کی موت دور جاہلیت کی موت ہے۔ کون توڑتا ہے؟ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ صرف جو وہی توڑتا ہے جو تلوار لے کر نکلتا ہے۔ تلوار لے کر جو نکلا وہ تو ہے ہی خارجی، اس کو تو بچہ بھی سمجھتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ نظریہ بنایا ہے روافض کی طرح کہ ہمارا امام غائب ہے،
ہاں ان کا امام غائب ہے، ان کا امام ابھی لانے والا ہے ہی نہیں، دنیا میں موجود ہی نہیں۔ ایک قوم کا، ایک فرقے کا امام غائب ہے، اور باقی لوگوں کا امام جو ہے وہ ابھی بنانے کی ضرورت ہے اس کی۔ دونوں ہی کچھ نہ کچھ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ خارجیت کا نظریہ ہے کہ مسلمانوں کے موجودہ حکمران کو چھوڑ کر یا تو کوئی بنا لینا، یا اس کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ یہ میرا امیر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر فلاں خامی ہے، اس کے اندر فلاں گمراہی ہے، اس کے اندر فلاں ظلم و ستم ہے۔ یہ ساری حجتیں اس کے شریعت نے اس کے منہ پر ماری ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری ہدایات فرمائی ہیں۔ یہاں تک بھی حکمران ہو سکتے ہیں، صحابہ کو بتایا کہ دیکھنے میں انسان ہیں، اندر شیاطین کے دل لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اسمع و اطیع، سن اور مان، جماعت کو مت توڑ۔ جس نے اتنا صرف کم از کم اتنا نظریہ رکھا کہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، یہ حاکم میرا کچھ نہیں لگتا، میرے سر پہ اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، اس نے جماعت کو توڑ دیا ہے۔ اس کی موت دور جاہلیت کی موت ہے، چاہے کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا ہے، چاہے لائبریری کی کتابوں کے نیچے دب کے مرا ہے، اس کا یہ نظریہ اس کے سارے عمل پر پانی پھیرتا ہے، کیونکہ یہ خارجیت کا نظریہ ہے۔ سنت اس کے خلاف ہے، اہل سنت اس کے خلاف ہیں۔ صبر کرنا ہے، اور جو منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو نافذ کرنا ہے سب سے پہلے اپنے اوپر۔ اور اس کی تفصیلات، اس چیپٹر کی، اس موضوع کی ساری تفصیلات کتب احادیث میں مستقل ابواب کی شکل میں ہیں۔ مسلم شریف میں کتاب الامارہ، بخاری شریف میں کتاب الفتن، اور اس کے بعد کتاب الاحکام، مشکات شریف میں کتاب الفتن، ہر کتاب کے اندر، کتاب الجہاد میں بھی یہی مسائل ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی کسی جماعت کا تصور نہیں ہے۔ جو آپ کے سامنے سیاسی ہو، مذہبی ہو، سب کے سب تفرقہ میں آتے ہیں۔ اقول ما تسمعون، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔